کیجئے سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ، پچھلی 2 کلاسز میں بھی کی، آج بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو اجر دیتا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیتوں پر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تصحیح بھی ہوتی ہے۔ اور آج اس کی جو آخری باقی کی آیات ہے اس کو ترجمہ میں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیے الشیطان کیا استعمال ہو رہی ہے؟ تو اب الشیطان یہ ہم نے کبھی پڑھنا، ہم نے بہت سارے لوگوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غلط ہے، تو کو کبھی تا نہیں بننے دینا، معنی بدل جائے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی الصراط اس میں کیا ہے؟ تا، اور المستقیم میں کیا ہے؟ تا، تا اور تا کا فرق۔ جی صراط الذین انعمت علیہم، صراط، صراط تا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الحمد تمام قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، ان کو پیدا کر کے ان کی زندگی بھر کا ذمہ اٹھا لینے والا۔ الرحمن الرحیم بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ کتنی خوبصورت صفات ہے ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالی کی۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، قیامت کا دن کہ جس دن تمام قسم کے حساب اور کتاب برابر ہوں گے، اور اس قدر عدل ہوگا کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا اللہ ان کے درمیان بھی عدل کروائے گا۔ اس قدر عدل اور انصاف کا پر مشتمل وہ دن، وہ بدلے کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ویسے ہی معاف کر دے۔ ہم تو بندوں کو بدلہ نہیں دے سکتے، حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیسے دیں گے؟ بس اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اس کی صفت ہے بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہ باتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی بزرگی، اللہ کی ثنا، جیسا کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے ان احادیث کو الحمدللہ مد نظر رکھا اور پڑھا۔ اب اس کے بعد بندہ اپنا اور اپنے رب کا تعلق ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اصل ترتیب جو ہے نا عربی زبان میں وہ ہوتی ہے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینک
ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہاں پر کاف کو پہلے لے آئے, کاف سے بات شروع نہیں ہو رہی, مزید زور بھی پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو اس لیے شروع میں آ گیا ایاکا. اب ترجمہ کیا بن گیا؟ صرف تیری ہی, یعنی تیرے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے. عبادت کیا ہے؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال والنیات. بندہ اپنی زبان سے کچھ کہنے لگا ہے, بندہ اپنے وجود سے کچھ کرنے لگا ہے, بندہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے, لیکن اس کے پیچھے سب کاموں میں, باتوں میں, کاموں میں, نیت اور ارادے میں اس کے پیچھے نیت یہ ہے میری ہر بات سے, میرے ہر عمل سے, میرے دل میں آنے والے ہر خیال سے بس میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے. یہ عبادت ہے. پھر ہمارا بولنا بھی عبادت, پھر ہمارا سونا بھی عبادت, ہمارا جاگنا بھی عبادت, ہمارا کھانا بھی عبادت, ہمارا آنا جانا, یعنی ہم نے ہر کام میں ہی کر لیا ہے میری ہر بات سے, میرے ہر کام سے, میری ہر نیت سے بس میرا اللہ راضی ہو جائے. اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت شروع کر دے, اللہ میری اس بات کو پسند کر لے. یہ ہے عبادت. تو عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیے نا, ہم نے جان اللہ کو دینی ہے, قیامت کے دن حساب اللہ نے کرنا ہے, جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, دنیا کے اندر بھی ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے. تو ہم کسی اور کو راضی کرنے کے بجائے کیوں نہ اللہ کو ہی راضی کر لیں. تو جب رب راضی ہے تو سب راضی ہے. اس لیے عبادت صرف اسی کی. تو بندے کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ بندہ عبد ہے اور اللہ معبود ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں. انتہائی عاجزی, خشوع, خضوع کے ساتھ انسان اپنے آپ کو بالکل جھکا دیتا ہے. یہ بھی اہل علم نے عبادت کا ایک معنی کیا ہے. تو یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے, یعنی اپنی ہر بات میں, اپنے ہر کام میں, اپنے دل میں, کہ جس پر تیری نگاہ ہے, کوئی اس کو دل کو دیکھ نہیں سکتا. دل میں اگر میں کوئی پلاننگ کر رہا ہوں نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس میں بھی میرا صرف یہی ارادہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے. تو اس لیے یہاں پر زور دے کر یہ بات کی جا رہی ہے. اور اگلی بات ہے وَإِيَّاكَ, اور صرف تجھ ہی سے نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ میری زندگی میں کبھی مشکل آ جائے, چونکہ میرا معبود تو ہے تو میں نے مدد تجھ سے ہی مانگنی ہے, اور مدد بھی تو نے ہی میری کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اپنے لیے استغیث, سب کے لیے نستغیث. اے ہمیشہ سے زندہ اللہ, اے ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں کہ تو ہی میری مدد فرما. تو یہاں پر دیکھیے بندہ ہاتھ باندھ کے اللہ کو بتا رہے, یا اللہ تیری تعریف کی ہے, تیری بزرگی بیان کی ہے, تیری ثنا کی ہے. اب تیرا میرا تعلق تو یہ ہے نا, تو میرا معبود ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مدد کرنے والا ہے, میں تیری مدد کا طالب ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, ھذا بینی و بین عبدی, یہ ہے میرا اور میرے بندے کا تعلق. کتنی خوبصورت بات ہے. ہمارے جیسے گناہگار زمین پہ ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آیات پڑھ رہے ہو, اور عرش بری سے اللہ تعالیٰ یہ فرما دے میرا اور میرے بندے کا تعلق یہ ہے. اب اس کے اندر کسی کو آپ نے درمیان میں لانا نہیں ہے, وگرنہ آپ کو رب کا تعلق کیا رہ جائے گا, وہ تو ٹوٹ جائے گا نا, بیچ میں گیپ آ جائے گا. تو کیوں ہم اس میں کسی کو شامل کریں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی ہر جگہ سے سنتا ہے, وہ چیونٹیوں تک کی سنتا ہے, وہ کہاں اس کی مخلوق ہے, کہاں سے سن رہا ہے. وہ جو صحیح بخاری شریف میں غار میں پھنس جانے والے 3 لوگ, ان کی کس نے سنی؟ وہ جو غار اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں, ان کی کس نے سنی؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی کس نے سنی؟ تھا کوئی وہاں پر پہنچنے والا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں کہنا وہ تو ہماری سنتا نہیں ہے. جی یہ غلط بات ہے. اللہ کا شکوہ نہیں کرنا, کبھی اللہ پر اعتراض نہیں کرنا. ہاں پورے وثوق سے کہنا میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا اللہ سے تعلق ہے, میری سنتا ہے میرا اللہ. بس مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ مجھے سنانا نہیں آتا. میں وہ اوقات ضائع کر بیٹھتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہاں میرے بندے پکار,
مثال کے طور پر رات کا آخری پہر اللہ تعالیٰ کہتا ہے حل من سائل، ہاں بھی ہے کوئی میرے در کا سوالی، فأوتیہ، کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کر دوں، اس وقت تک تو میں سویا رہوں، وہ جو بڑا خوبصورت وقت تھا وہ میں نے ضائع کر دیا۔ اب دن کے اوقات کے اندر میں بہت ساری مصروفیات کے اندر اور ادھر ادھر پہ وہ ذہنی پوری توجہ بھی نہیں ہے میری، ٹھیک ہے نا، کاموں میں الجھا ہوا، تو اب میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، وہ للہیت بھی نہیں ہے، وہ خشوع بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جو رات کی عبادت ہے نا، فرض نماز کے بعد اس کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ہم نے اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا ہے، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جو ہمیں لگتا ہو کہ یہ تو میرے اللہ کی شان میں کمی والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سے سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے۔ تو بندہ یہ کہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی فرما دیتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو سوال کرے گا نا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اب بندہ سوال کرنے جا رہا ہے کیا؟ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں راستہ دکھا۔ ہدایت کے دو معنی آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے بڑی نرمی سے اور محبت سے کسی کو گائیڈ کرنا۔ بندہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ بڑے پیار سے محبت سے اس کو بتاتے ہیں آپ اس طرف سے جائیے، آگے سے اس طرف مڑ جائیے، آپ بڑے اچھے انداز میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہادی کا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ اس کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ہے راستے پر چلانا۔ آپ کہتے ہیں کہ چلے آپ نے ضرور جانا، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں تو میں آپ کو وہاں پہنچا آتا ہوں، تو یہ کتنا بڑا کردار ہے آپ کی طرف سے۔ تو ہدایت اہدنا، اے اللہ ہمیں بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ تو رحمان و رحیم ہے، تیرا میرا تعلق ہے، یا اللہ تو مجھے گائیڈ کر دے، بلکہ یا اللہ گائیڈ کیا کرنا، تو مجھے چلا ہی دے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ تیری منزل بندے کیا ہے؟ یا اللہ الصراط المستقیم، دنیا میں میری منزل ہے صراط مستقیم۔ یا اللہ صرف اس کی رہنمائی نہ کر بلکہ تو مجھے اس پر چلا دے، میرا ممد و معاون بن جا زندگی کے ایک ایک لمحے میں۔ اور یہ کوئی ایک پہلو کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہے۔ ہم تو اس کو خاص سمجھ لیتے ہیں کہ شاید دینی معاملات میں صراط مستقیم نہیں۔ ہم نے فجر پڑھی ہے، فجر میں دعا کی ہے، یا اللہ فجر سے لے کر ظہر تک میرے جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا کے ہیں، کاروباری ہیں، گھریلو امور ہیں، مجھے قدم قدم پر تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور یا اللہ اس میں صرف میری رہنمائی نہیں، تو نے پکڑ کے مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ وہ جو آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ جس وقت بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے، ہر وقت بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے پھر میں اس قدر اس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اس کے اعضائے جسم کے اندر روحانی طور پر میں اپنی قوتیں بھر دیتا ہوں۔ وہ پکڑے گا تو میری رہنمائی میں، چلے گا تو میری رہنمائی میں، وہ دیکھے گا تو میری رہنمائی میں، بولے گا تو میری رہنمائی میں۔ یہ ایک بلند مقام ہے جو بندے کو ملتا ہے کس وقت؟ جب بندہ اپنا اور اپنے اللہ کا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ تو اب دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے۔ تو صراط مستقیم زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موقع پر، المستقیم بالکل سیدھا، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی اس میں سے ادھر ادھر راستے نہیں نکلتے، بلکہ بالکل سیدھا۔ اور یہ صراط مستقیم تو ایسا ہے کہ جو ہمیں دنیا کے اندر وفات تک، موت تک، ہر معاملے پر ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے اس میں، اور اس کی منزل آخر ہے جنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرما اور آپ نے کچی زمین پر، مٹی پر ایک سیدھا خط کھینچا، اور پھر دائیں بائیں کو کچھ خطوط کھینچ دیے، پھر درمیان والے پہ آپ نے اپنی انگلی مبارک رکھی، اور پھر سورۃ الانعام کی آیت جس میں صراط مستقیم کا ذکر وہ آپ نے پڑھی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تم سب نے اسی پہ چلنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بڑے راستے ہوں گے دائیں بائیں ادھر ادھر پگڈنڈیاں اور جناب ان پہ نہیں چلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم ان راہوں پر چلے نا پھر سیدھے راستے سے ہٹ کر تم اور سائڈوں پر نکل جاؤ گے، پھر فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ایک نے ایک راستہ چن لیا، دوسرے نے دوسرا چن لیا، تیسرے نے تیسرا چن لیا، اب ایک راستے پہ تو نہیں نہ رہ سکے۔ لاجک بھی یہی ہے کہ سیدھا ایک راستے پر سب ہوں گے تو متفق رہیں گے،
اگر کسی نے کوئی دائیں طرف کا راستہ، کسی نے بائیں طرف کا راستہ اختیار کر لیا، اتفاق پارا پارا ہو جائے گا۔ آج امت کا اتفاق پارا پارا کیوں ہے؟ ہم نے اپنے پیارے نبی کا دیا ہوا صراط مستقیم چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے۔ قرآن پاک نے بھی کہا ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے اتارا ہے وہی حق ہے، وہی ہدایت ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان تمسکتم، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو تو گارنٹی دی تھی آپ نے کہ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ آج میں سوچوں میں زندگی کی کتنے معاملات کے اندر غلط راہوں پہ چل پڑتا ہوں، اپنے معاملات، لوگوں کے ساتھ ڈیل، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، اپنے گھر کی زندگی، اولاد کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، میرے کاروباری معاملات ہیں، میں کتنے مواقع پر صرف دینی طور پر نہ آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ بٹی پڑی ہے اور جہاں فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، وہ تو ایک الگ ہی سلسلہ ہے نا۔ آپ مذہب کے لحاظ سے دیکھ لیں، سیاست کے لحاظ سے دیکھ لیں، کہاں امت مسلمہ اکٹھی ہے۔ لیکن ہم انفرادی طور پر بھی تو سوچیں نا، ہم کس قدر اللہ کے دیے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ اپنے وجود سے ہم شروع کریں، میری روزانہ کی اپنی زبان کا استعمال، میرے وجود کا استعمال، میرا اپنے متعلقین، اگر میں مرد ہوں تو بیوی کے ساتھ معاملات، عورت ہوں تو مرد اپنے شوہر کے ساتھ معاملات، ماں باپ کے مقام پہ ہوں تو اولاد کے ساتھ معاملات، اولاد ہوں تو ماں باپ کے ساتھ معاملات، پھر اسی طرح سے دیگر معاملات۔ کہاں میں صراط مستقیم کے مطابق چل رہا ہوں، کہاں میں حق پر چل رہا ہوں؟ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسروں کو کہہ دینا، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال دینا، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو طنز کر دینا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو اس ترازو میں لا کر تولنا، پھر اپنی اصلاح کرنا، یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو بندہ یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، ہر قدم پر میری رہنمائی کر، میں گھر میں ہوں تب بھی، باہر ہوں تب بھی۔ اچھا راستہ کن کا دیکھیے، صراط، راستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمت، کہ آپ نے انعام کیا ہے، علیہم، ان پر، یا اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے نا ان کا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے۔ کون ہے وہ انعام یافتہ لوگ؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں انعام یافتہ۔ سر فہرست ہے اللہ کے نبی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے صدیقین، پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں شہداء، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں صالحین۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کتنی قیمتی دعا ہے، یا اللہ مجھے میری زندگی میں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلا دے، میں نبیوں کی راہ پہ چلوں، میں صدیقوں کی راہ پہ چلوں، میں شہداء کی راہ پہ چلوں، میں نیک لوگوں کی راہ پہ چلوں۔ تو یہ ہے اس قدر اہمیت کے حامل دعا۔ اسی لیے تو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تاکہ انسان قدم قدم پر اپنے رب سے رہنمائی لے کر چلے۔ یہ کامیاب لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی، اور اپنی زندگی کے تمام امور کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اور ساتھ ہی کہہ دیا غیری، نہ کہ المغضوب، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی راہ پر۔ اس آیت کے اہل علم نے 2 قسم کے ترجمے ذکر کیے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ایک تو ترجمہ مشہور یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ بڑا دلچسپ ہے، وہ کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب جن پر تو نے انعام کیا ہے نا، نہ تو ان پر تیرا غضب ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء، صالحین پر نہ اللہ کبھی غصے ہوا، نہ اللہ کا کبھی غضب ہوا، نہ اللہ نے ان کو گمراہ ہونے دیا۔ یا اللہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا، نہ ان پر کبھی تیرا غضب ہوا ہے، نہ یہ گمراہ ہوئے، مجھے تو بس ان کا راستہ چاہیے۔ غضب کن پہ ہوا؟ یہودیوں پر،
یہودیوں پر غضب ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، اللہ نے کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، یہ وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برسیں، اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے اللہ نے ان کے پہلے والوں کو، بہت سو کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ تھے یہودی۔ اور گمراہ کون ہے؟ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ضلوا واضلوا کثیرا، یہ عیسائی لوگ ہیں۔ سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام کو رب کے درجے پر فائز کرنے والے، اللہ نے کہا خود بھی گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر میں یہ وضاحت کی ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد ہے یہود، اور الضالین سے مراد ہے نصارہ۔ اب بندہ یہ دعا کر رہا ہے اللہ ان کے نقش قدم پہ مجھے نہ چلانا، مجھے اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلانا، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرے سے آگاہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم نبیوں کی راہوں کو چھوڑ دو، صدیقوں، شہداء، صالحین کی راہوں کو چھوڑ دو، اور اپنے سے پہلے والی امتیں ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے ایسا ہوگا۔ عرض کیا اللہ کے نبی ہم سے پہلے والے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا یہود و نصارہ۔ تم نبیوں کے راستے پر نہ چلو، دیگر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہ چلو، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو۔ اور ہمارے قومی شاعر نے کہا تھا نا وضع میں تم نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہم لوگ یہودیوں کی نقالی کرتے ہیں، عیسائیوں کی کرتے ہیں، ہندوؤں کی کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے پیارے نبی کی نقل کیوں نہیں اتارتے؟ ہم صدیقین، شہداء، صالحین کی ہم نقل کیوں نہیں اتار؟ بھی نقل اتارنی ہے تو اچھے لوگوں کی اتارے نا، نقل ہی اتارنی ہے تو ان کی اتاریں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ہم ان کو کیوں دیکھیں جن پر اللہ کی لعنتیں برسی، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے، جو کروڑوں بتوں کے پجاری، ہم ان کی طرف کیوں دیکھیں؟ دنیا کے اندر اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بلند ترین قوم ہے، جن کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے آج کا، آج بہترین امت وہ بدترین امتوں کے پیچھے چل رہی ہے اور ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سباق دیا، ہم تو بڑے اختصار سے چند ایک چیزوں کو کور کر رہے ہیں نا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن پاک کا اللہ نے خلاصہ اور اجمال اللہ نے اس سورت میں جمع کر دیا ہے۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد آخر میں پڑھتے آمین، اس کا مطلب اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ جو میری التجا ہے، دعا ہے، یا اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ اور پھر نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، سب لوگ آمین کہو، امام صاحب بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہے، اور فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، صرف تم ہی نہیں کہتے، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی نا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے مواقع ملتے ہیں ڈیلی؟ 6، 2 بار فجر میں، 2 بار مغرب میں، 2 بار عشاء میں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں تو سری ہے نا، جہری نمازیں، فجر، مغرب اور عشاء، 6 مواقع میں ملتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کر لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جو مدینہ میں یہودی رہتے ہیں نا، یہ بڑے جلتے ہیں، ان کو بڑا حسد ہوتا ہے۔ کہ مسلمانوں تمہاری جن چیزوں سے یہودیوں کو بہت زیادہ حسد ہوتا ہے نا، وہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تمہارا نماز میں آمین کہنا، اور دوسرا تمہارا ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کہنا۔ یہودی اس سے بڑا حسد کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوبصورت سنت دی کہ تم آمین کہو بلند آواز کے اندر، تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارا دشمن اس سے جلے گا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوبصورت ادائیں ہیں۔ یہ ہے جناب سورۃ الفاتحہ، جس سے اللہ کے کلام قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب جب بھی ہم اس کی تلاوت کریں، نماز میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، فرضوں میں پڑھیں، تو ہم اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ تعالی پڑھیں، تاکہ ہماری رغبت، ہمارا شوق ہمارے رب کی طرف اور بڑھے۔
میں نے عرض کیا نا کہ جس وقت ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کی کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین، میرے نصیب کے کیا کہنے، میرا رب کہہ دے حمدنی عبدی، میرے بندے نے ساری دنیا سے کٹ کٹا کے سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ کر میری تعریف کر دی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے باقی کلمات، تو اسی بنیاد پہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا نا میں ویسے ہی فیصلہ کر دوں گا۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اپنے دل و دماغ میں یہ چیز رکھ کے، یہ نیت کر کے کہ میں زمین پہ کھڑا ہو کر اپنے اللہ کی یوں تعریف توصیف بیان کر رہا ہوں، اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اور میرا رب مجھے ضرور آسمانوں سے عرش بری سے جواب دے رہا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔